عظام کیف ننشزھا ثم نکسوھا لحما، اب تیری آنکھوں کے سامنے میں گدھے کو ہڈیاں زندہ کروں گا، اس پہ گوشت چڑھاؤں گا، پھر اسے زندگی عطا کروں گا، پھر تیری سواری کے لیے تجھے پیش کروں گا، پھر تجھے پتہ چلے گا کہ میں کتنی قدرت والا رب ہوں۔ ایک دم جہاں جہاں وہ ہڈیاں بکھری تھیں وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، وہ جمع ہوئیں، ڈھانچہ کھڑا ہوا اور عزیر کے سامنے گوشت چڑھنا شروع ہوا، پھر کھال، پھر بال، ہر شے سلامت لگا کے ایک چھلانگ لگائی کھوتے نے اور اپنی آواز نکالی کہ عزیر یہ ہے تیرا رب، وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ فلما تبین لہ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ اللہ یہ قصے سنا کر اللہ یہ ذہن بناتا ہے کہ عرب والے کے میرے بندے بندیو، تیرا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ، مالک اللہ، قابض اللہ، جو چاہے کرنے والا بھی اللہ۔ دیکھو بھائیو، اگر اللہ چاہتا تو ایک سوٹا اس فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا اور ہم سب کو نماز پہ بھی کھڑا کرتا، جھوٹ سے بھی بچاتا اور شراب سے بھی بچاتا اور ظلم سے بھی بچاتا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کھلا پولا کر سانو سدھیاں کر دیندا، لیکن اس نے ایک جنت بنائی، ایک جہنم بنائی، بازار دونوں سجائے کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، میرا بندہ یہ میرا راستہ ہے، ادھر آ، میں استقبال کروں گا، یہ شیطان کا راستہ ہے، ادھر جا تو آگے جہنم کی آگ ہے، جہاں نہ تم مرے گا نہ جیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذہن بنایا اور قرآن میں کھول کے بیان فرمایا کہ اللہ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ ایسے کر دیتا ہے کہ کوئی چیز اس میں رکاوٹ نہیں ہے، حائل نہیں ہے۔ جس سے لوگ بڑے بڑے لوگوں سے تعلق کیوں بناتے ہیں؟ صدر سے تعلق بناؤ، وزیر سے بناؤ، ایم پی اے سے بناؤ، ایم این اے سے بناؤ، ڈی پی او سے بناؤ، ڈی آئی جی سے بناؤ، آئی جی سے بناؤ، جھوٹے سلام، جھوٹی خوش آمدیں، منافقانہ مسکراہٹیں، کس لیے؟ کہتے ہیں کہ اے سب کچھ کر سکتے ہیں، اے سب کچھ کر سکتے ہیں، انہاں دے کول اسی کم کٹھاونا ہے، لہٰذا ان کے طواف بھی ہو رہے ہیں، ان کے پھیرے بھی لگ رہے ہیں، اور پھر اس سے منافقت بھی جنم لیتی ہے، ظلم و ستم بھی جنم لیتا ہے، اور اللہ سے دوریاں جنم لیتی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ ہر مرد عورت کا یہ ذہن بناتا ہے کہ میرے بندے اور بندیوں، کرنے والا اللہ ہے، اللہ 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 ہے، اللہ جس کا شریک وزیر مشیر کوئی نہیں، جس کا بیوی بچہ کوئی نہیں، زمان و مکان سے پاک ہے، اپنے کرنے میں خود مختار ہے، مشورہ نہیں کرتا، رائے نہیں لیتا، نیند اونگ تھکن تھکاوٹ سے وہ پاک ہے، جو چاہے کر دے، جو چاہے کر دے۔ دنیا کا تجربہ ہے، آگ میں جانے والا جل جاتا ہے۔ ایک ہستی ہے ابراہیم علیہ السلام، جو آگ کے شعلوں کے اوپر اٹھتے ہیں، اور آگ اتنی بلند ہے کہ اوپر سے اڑتا ہوا پرندہ بھی جل کے اس میں گرتا ہے۔ جب یہ آگ کے شعلوں کے اوپر آتے ہیں تو اوپر سے آگ والے رب کا امر آتا ہے، کونی بردن و سلاما، بردن و سلاما، ٹھنڈی بھی ہو، سردی نہ لگے، گرمی بھی نہ لگے، معتدل ہو جا۔ تو ابراہیم علیہ السلام آگ کے ڈھیر پر جب پہنچے ہیں تو انگاروں پر گرے نہیں، آگ کے شعلوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسے تھاما جیسے ماں اپنے بچے کو ہاتھوں پہ تھام لیتی ہے، اور بڑے پیار سے آ کر انگاروں پر بٹھایا، اور جبریل اترے اور کرتا پہنایا، اور پر مارا، چشمہ نکلا، پر مارا، انار کا درخت نکلا، 40 دن بٹھا کے کھلایا ہے، 40 دن بٹھا کے کھلایا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یات بصیرا، یہ کرتا یوسف علیہ السلام کے پاس تھا۔ جب یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں چلی گئیں یوسف کی جدائی میں رو اور پھر بھائیوں کی اور یوسف کی پہچان ہوئی، پھر معافی تلافی ہوئی، تو پھر یوسف علیہ السلام نے وہ کرتا نکالا کہ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور میرے ابا کی آنکھوں پہ لگانا، تو اس کے ساتھ ہی ابا کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی۔ تو یہ وہ کرتا تھا جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے ڈھیر پر پہنایا۔ یہ قرآن کی ذہن سازی
کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ آدم سے لے کر آدم علیہ السلام اور حوا سے لے کر عیسیٰ بن مریم تک مرد عورت نکاح کرتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، شادی کرتے ہیں، بچی پیدا ہوتی ہے۔ یہی سلسلہ ساری دنیا دیکھتی چلی آ رہی ہے، لیکن ایک دم میرے اللہ کی قدرت ایک شاہکار وجود میں آتا ہے۔ اللہ کی پاک بندی مریم اپنے مکان کمرے میں ہے اور ایک دم ایک فرشتہ اس کے سامنے آتا ہے، اذکر فی الکتاب مریم، یاد تو کرو مریم کا قصہ، یاد تو کرو مریم کا قصہ۔ کبھی فرصت ہو تو قرآن کھول کے بیٹھا کرو، اللہ کی قدرت اور شہنشاہی کے نظارے اس میں دیکھا کرو۔ حضرت علی کا فرمان ہے، حضرت علی کا فرمان ہے، جب میرا جی چاہتا ہے میں اپنے رب سے بات کروں، میری بات دھیان سے سننا، حضرت علی کا فرمان ہے جب میرا جی چاہتا ہے میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ نماز میں میرے اللہ سے گفتگو ہوتی ہے، میں اپنے رب سے بات کرتا ہوں۔ اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے، میرا مالک مجھ سے بات کرے، میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو اللہ تم سے بات کرتا ہے۔ پر ہماری کم قسمتی ہے، نہ پڑھنے والے رہے نہ سمجھنے والے رہے، صرف ختم واسطے قرآن رہ گیا، قرآن خوانی کے لیے قرآن رہ گیا، آرے والے کے بازاروں سے قرآن نکل گیا، گھروں سے قرآن نکل گیا۔ صرف کوئی مر جاوے تو مولوی صاحب نو سدو تے ختم پڑھے تو چلو جو قرآن دا حق ادا ہو گیا۔ میرا رب ذہن بناتا ہے، یاد کرو، وذکر، یاد کرو نا آرے والے کے ایمان والو۔ وہ میری ایک بندی تھی مریم، وہ کمرے میں تھی تو میرا فرشتہ آیا، فتمثل لها بشرا سویا، انسانی شکل۔ مریم ڈری، اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، یا اللہ میں پناہ چاہتی ہوں میں اس سے، یا اللہ مجھے اس سے میری حفاظت فرما، تو کون ہے؟ وہ آگے کہتا ہے انما انا رسول ربک، کوئی ڈرنے کی بات نہیں، میں انسان نہیں، مجھے تیری کوئی غرض نہیں، میں فرشتہ ہوں، میں فرشتہ ہوں۔ انما انا رسول ربک، میں انسانی شکل میں فرشتہ ہوں۔ وہ کہتی ہے تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ وہ فرماتے ہیں لِأَهَبَ لَكِ غُلَابًا زَكِيًّا، اے مریم تیرا رب تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے۔ آگے مریم بولتی ہیں اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَام، تمہاری عقل ٹھکانے ہے، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، میری تو شادی کوئی نہیں، ولم اکو بغیہ، اور میں کوئی بری بدکار عورت کوئی نہیں، اور بیٹا ہونے کا ایک حلال راستہ ہے وہ میرا ہوا نہیں، ایک حرام ہے وہ میں کر نہیں سکتی، تو مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے جواب میں جبریل کہتا ہے قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا۔ مریم یہ فیصلہ تیرا رب کر چکا ہے، اب وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹیں، یہاں تک کہ دیوار کے ساتھ لگ گئیں اور ڈر رہی ہیں اور وہ تسلی دے رہے ہیں، چونکہ معصوم بچی، چھوٹی بچی 15-16 سال کی عمر، مت ڈرو مت ڈرو۔ اور ادھر دیکھو، یہاں سے آ کر پکڑا آستین کو، کرتے کا آستین، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، آستین کا کرتا یہاں سے پکڑا اور ایک پھونک ماری، صرف ایک پھونک ماری ہے، ادھر پھونک پڑی اور ادھر 9 مہینے کا حمل ماں کے پیٹ میں تیار ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی درد شروع ہو گیا۔ فانتبذت به مکانا قصیا، پھر اس کے ساتھ وہ بھاگیں ایک دور جگہ۔ فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ، ایک کھجور کا تنا تھا اوپر سے کٹا ہوا خشک، اس سے ٹیک لگائی، جو ہی ٹیک لگائی تو بچہ پیدا ہو گیا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو مریم نے فریاد کی یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، ہائے میں مر جاتی، میرا مرنا بھی لوگ بھول جاتے، پھر میرا بھولنا بھی بھول جاتے۔ اب جبرائیل دوبارہ آیا، اب سامنے نہیں، اب پردے میں آیا، فناداها من تحتها، چونکہ اب بے پردگی کا خطرہ ہے تو پیچھے سے آ کر بولا لا تحزنی مریم، غم نہ کر، قد جعل ربک تحتک سریا، یہ چشمہ تیرے لیے اللہ نے ابھی چلایا۔ ایک دم زمین پھٹی اور چشمہ ابل کے باہر نکل آیا کہ دیکھ تیرے رب نے چشمہ جاری کیا تیرے لیے، ایسے ہی بن باب کے بچہ دے دیا تیرے لیے۔ پھر فرمایا یہ کھجور کے تنے کو ہلاؤ جس پہ ٹیک لگائی تھی، اسے پکڑ کے یوں ہلایا
تو کھجور کے تنے کے اوپر سے تر و تازہ کھجور